السلام علیکم جی جناب. آج میں حاضر خدمت ہوں آپ کے لیے اسپیکنگ آئلٹس کے لیکچر 2 کے ساتھ. پہلا لیکچر جن لوگوں نے اٹینڈ کیا انہوں نے دیکھا ہوگا. بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے تھوڑا سا لیکچر لیٹ ہو گئے کہ کیا کیا کویسچنز ہوتے ہیں آئلٹس اسپیکنگ 1 میں. اور آج ہم یہ چیک کریں گے کہ ہاؤ ٹو رسپونڈ پراپرلی ان لیکچر 2. وی ول لائک ٹو ڈسکس ہاؤ ٹو رسپونڈ پراپرلی ٹو دوز کویسچنز. What is the importance of part 0 we have discussed earlier on in previous video. تو جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ پریویس ویڈیو دیکھ لیں, اور جس میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اس میں اپنے رسپانسز کو فل اپ کیجئے گا اور پھر آپ اسے کراس چیک کر لیجئے گا what could be the right responses. تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جو پازیٹیو اور رائٹ کریکٹ رسپانسز ہیں جو آپ کو اچھا سکور دے سکتے ہیں آئلٹس میں, وہ کیا ہو سکتے ہیں. سو لیٹ اسٹارٹ کوئکلی. پہلے تو فرسٹ کویسچن تھا جی, آپ سے ایگزامینر یا انٹرویور سوال کرتا ہے گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ اور گڈ نون وٹ ایور دا ٹائم از, اس ٹائم کے مطابق مائی نیم از غلام مبشر, واٹس یور فل نیم, یا یہ وہ پوچھ سکتا ہے واٹس یور فل نیم پلیز. تو اس کا رائٹ آنسر ایسے ہوگا کہ آپ نے بلنٹلی سٹارٹ نہیں ہو جانا, آپ نے پہلے اسے گریٹ کرنا ہے. گریٹنگ اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن چیک ہے, تو گریٹنگ میں آپ بھی اس کو رسپانس میں گڈ مارننگ گڈ ایوننگ کہیں گے. پھر اس کے بعد جو اس نے اپنا نام بتایا ہے فار ایگزامپل یہ, تو آپ اس میں سے یوز کر سکتے ہیں گڈ ایوننگ مبشر, مائی نیم از محمد احمد. آپ اگر یہ یوز کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے, نہیں یوز کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے. آپ سمپلی یہ بھی کہہ سکتے ہیں گڈ مارننگ مبشر, مائی نیم از محمد احمد. ٹھیک ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں گڈ مارننگ آئی ایم محمد احمد. پھر وٹ یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو کہ آپ نے یہاں پہ ٹائٹل نہیں یوز کرنے. اگر آپ یہ ٹرم یوز کریں, اس طرح کہہ رہے ہیں گڈ مارننگ مبشر, سو یو نیڈ ناٹ ٹو سے کہ گڈ مارننگ مسٹر مبشر, گڈ مارننگ میم, اگر کوئی فیمیل آپ کا انٹرویو کر رہے تو سو یہاں پہ ٹائٹلز نہیں یوز کریں. دین آپ بیٹر ہے کہ کانٹریکشنز یوز کریں. کانٹریکشنز کیا ہیں, جیسے مائی نیمز مبشر, مائی نیم از کی جگہ ڈز ناٹ کی جگہ یہ یوز کریں. فردر بھی اس کو میں ایکسپلین کروں گا ایٹ دا اینڈ. پھر اپنا نام مائی نیم از محمد احمد کلیئرلی کہیں, بیکاز اگر کوئی نیٹو اسپیکر ہے تو وہ ظاہر ہے اسے اردو کے ناموں کا نہیں پتہ, تو آپ اگر بہت جلدی سے کہہ دیتے ہیں مائی نیم از محمد احمد, فلوئنٹ ہونے کے چکر میں سم ٹائم بندہ کرتا ہے, تو آپ نے ریئل چیز مس کر دی اور پراپرلی اپنا نام نہیں کنوے کیا. دین لیٹس موو آن ٹو کویسچن نمبر 2. کویسچن نمبر 2 یہ تھا کہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے واٹ کین آئی کال یو, تو آپ اس کے جواب میں کہہ سکتے ہیں یو کین کال می احمد, یا کہہ سکتے ہیں جسٹ کال می احمد, پلیز کال می احمد. اچھا, اب ادھر آپ اوور ایکسائٹیڈ ہوئے ہوتے ہیں سم ٹائم, تو اب یہ ضرور دیکھیں کہ کہیں آپ کا ایکسپریشن ایکسکلیمیٹری تو نہیں ہو گیا. آپ یہ تو نہیں کہہ رہے جسٹ کال می احمد لائک دس کہ وہ ایکسکلیمیشن یا کویسچن میں نہ چلا جائے. آپ کہیں جسٹ کال می احمد نارمل رہتے ہوئے, کیونکہ سم ٹائم آپ کی نروس کنٹرول میں نہیں ہوتی. پھر ادھر بھی آپ نے یہ 3 رسپانسز دے سکتے ہیں, ان کو کراس چیک کر لیں آپ نے جو آنسر لکھے تھے ان کے ساتھ. پھر آپ یہاں پہ کوئی ایکسٹرا انفارمیشن پرووائڈ کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے. ہاں, ایک سچویشن ہے کہ اگر آپ کا کوئی انگلش نام بنتا ہے اینڈ فار یور ایگزامینرز ایز آپ وہ نام لے سکتے ہیں, تو آپ کہہ سکتے ہیں یو کین کال می بائی مائی انگلش نیم. لائک اگر آپ کا نام ابراہیم ہے تو آپ کو پتہ ہے انگلش ورژن ابراہم جو ہے وہ انگلش ورژن ہے ابراہیم کا. موسیٰ ہے تو موزز انگلش ورژن ہے موسیٰ کا. یعقوب ہے تو جیکب کہہ سکتے ہیں, داؤد ہے تو ڈیوڈ کہہ سکتے ہیں. اگر آپ کا انگلش نیم ہے تو پھر وہ پرووائڈ کریں, اگر نہیں ہے تو ناٹ نیسیسریلی ریکوائرڈ. اسی طرح فیمیل میں جیسے ہمارا کامن نام ہوتا ہے مریم, یو کین کال می ود مائی انگلش نیم میری. اب یہ ماریا اور مریم جو ہے جو آپ کو اردو نیم ہے وہ بیسیکلی میری ہے, یعنی وہ حضرت مریم علیہ السلام سے. تو اگر آپ کہنا چاہتے ہیں لازمی نہیں ہے, اگر آپ کا انگلش نیم ہے تو آپ کہہ دیں, اگر نہیں ہے تو اٹس اوکے, نو پرابلم, کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر نہیں بھی کہنا چاہتے تو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن آپ یہ یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور ایکسٹرا انفارمیشن آپ کو یہاں یوز کرنے کی ضرورت نہیں. پارٹ 0 میں آپ کوشش کریں کہ اوائڈ کریں ایکسٹرا انفارمیشن کو.
دین لیٹس موو آن ٹو کوسچن نمبر 3. کوسچن نمبر 3 آپ کا ہو سکتا ہے ویئر آر یو فرام, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ could you tell me where are you from please. اب اس کا جواب لکھ سکتے ہیں I am from Wakant فار ایگزامپل, I come from Wakant, یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں I am from Wakant which is in the north. اب یہاں پہ آپ یہ کلاز ایڈ کر سکتے ہیں which is in the north اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو. لیکن پھر فردر سم ٹائم ہم بعض اوقات تو ڈرے ہوئے اتنے ہوتے ہیں کہ جو پریسائز آنسر ہے وہ بھی نہیں کر پا رہے ہوتے, اور بعض اوقات ایسے فضول میں بات کو لمبا کرنے کے لیے تو لٹکا رہے ہوتے ہیں, تو ہم کہہ دیتے ہیں جی یو شوڈ وزٹ اٹ, اٹس ویری بیوٹیفل بلا بلا بلا. تو ایسے ایکسٹرا انفارمیشن دینے کی ضرورت, یہ والی انفارمیشن دینے کی ضرورت نہیں کہ یو شوڈ وزٹ. الٹیمیٹلی اف یو وانٹ ٹو گیو دا انفارمیشن آپ کہہ سکتے ہیں جی آئی ایم فرام واکنڈ وچ از ان دا نارتھ. اور کوشش کریں کہ آپ اپنی سٹی کا نام جو ہے اس کی پروننسیشن جو ہے وہ انگلش میں کریں. وہاں پیئرلی آپ اگر انگلش نہیں کر سکتے اٹ ڈزنٹ میٹر, لیکن بٹ سم ٹائم آپ جو لینگویج بول رہے ہیں وہ ذرا پنجابی اسٹائل ہوتا ہے. آئی ایم فرام ساہیوال, تو آئی ایم فرام ساہیوال کہنے کی ضرورت نہیں, آئی ایم فرام ساہیوال ایٹ لیسٹ آپ کہہ دیں. تو آپ اپنے وہ پنجابی پشتو یا سندھی سرائکی ایکسینٹ اس کو یوز نہ کریں. اپنی سٹی کا جو نام لینا ہے اس کو کوشش کریں تھوڑا سا انگلش ایکسینٹ میں کریں. انگلش ایکسینٹ میں کہنے کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ منہ ٹیڑھا کر کے کہیں, بٹ اٹ شوڈ لک لائک کہ آپ کا اس میں جو مین مقصد جو میں کہہ رہا ہوں اس میں آپ کی پنجابی پشتو یا سرائکی چھلک نہیں نہ ہو. جیسے آپ اکثر اوقات دیکھتے ہیں تو آپ کی انگلش میں بھی وہ چھلک رہی ہوتی ہے, پنجابی اسٹائل میں اردو بھی لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں. اوکے جی, دین کوسچن نمبر 4, could I see your identification please, اور can you show me your identification please. اب آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے سم ٹائم آئی ڈی بھی یوز ہوتا ہے, یہ بڑا کامنلی جو نیٹو اسپیکرز ہیں وہ آئیڈینٹیفیکیشن کم ہی یوز کرتے ہیں. کین آئی سی یور آئی ڈی پلیز, تو آپ نے کنفیوز نہیں آنا یہ آئیڈینٹیفیکیشن سے, آپ نے کوئی اور آئیڈینٹیفیکیشن نہیں چیک کروانی, آپ نے اپنا پاسپورٹ نکال کے دینا ہے. اب آپ اس میں یہ اس کا بھی رپلائی 3-4 طریقے سے کر سکتے ہیں. مین آپ جیسے آپ کا پاسپورٹ ہے تو آپ اپنا پاسپورٹ کو یوں پکڑاتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں ہیئر یو آر, شور ہیئر یو آر, آف کورس ہیئر اٹ از, ایسے اس کے ساتھ آپ کا ایکسکلیمیشن ہوگا, ایکسپلینیشن لائک آپ اس کو ہینڈ اوور کرتے ہوئے کہتے ہیں. پھر اس میں ایک پاسبل یہ بھی ہے کہ آپ اس کے کہنے پہ صرف کر کے ایسے اس کے ہاتھ میں اپنا پاسپورٹ پکڑا دیں, لیکن ایڈوائزیبل یہی ہے کہ بیٹر یہی ہے کہ آپ یہ ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک ایکسپریشن ساتھ یوز کر دیں اور تھوڑا سا کنورسیشنل ہو. ٹھیک ہے, آپ آئی ڈی ہوگی آپ کی. اب کچھ تھوڑی سی ٹپ, جیسے میں نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے آپ کے سارے بینڈ پہ. تو کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس ویڈ لائک ٹو ڈسکس. ایک تو فرسٹ تھنگ آپ کی باڈی لینگویج ہے. آپ پہلی بہت زیادہ نروس ہوں گے تو یہ آپ کا اسکور کو پہلے ہی نیچے لے گا. کوئی مسئلہ نہیں, آپ انٹرویو دے رہے ہیں, ایگزامینر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, تو کون سا آپ کوئی جاب کا انٹرویو دے رہے ہیں وہ آپ نے جسٹ چٹ چیٹ کرنی ہے. آپ اپنے مائنڈ میں یہ رکھیں, اور آپ اپنے مائنڈ میں یہ رکھیں کہ مجھ سے زیادہ انگلش نہیں آتی کسی کو, بس آپ کو بہت انگلش آتی ہے. تو اس لیے آپ نے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے, کانفیڈنٹ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ریلیکس رہنا ہے, آپ نے بہت فجیٹڈ اپنے آپ کو شو نہیں کرنے کی ضرورت. پھر دوسری بات کرتے ہوئے اب ایسا نہ لگے کہ آپ بات کر رہے ہیں تو یہاں دیکھ رہے ہیں, یہاں دیکھ رہے ہیں. لک ان ٹو ایگزامینرز آئیز, اور ایگزامینر کی آئیز میں بھی دیکھنے کے لیے دیکھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے, مختلف قسم کے انداز ہوتے ہیں دیکھنے کے. تو نارمل جیسے آپ جب کسی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کنسنٹریٹ کرنے کے لیے, فوکس کرنے کے لیے, کانفیڈنس سے بولنے کے لیے جیسے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے آپ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گفتگو کریں اور اپنے چہرے پہ ایک اسمائل رکھیں. دوسری لاسٹ 2-3 تھنگس جو بہت امپورٹنٹ ہے, ہائی لیول لینگویج یوز کریں. ہائی لیول لینگویج ناؤ ڈیز ماڈرن ڈے لینگویج میں جب آپ کانٹریکشنز یوز کرتے ہیں, I'm gonna tell you, اب گونا یوز کر رہے ہیں تو وہ ایک کانٹریکشن ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں فرسٹ سلائڈ میں بھی آپ سے ڈسکس کیا تھا, مائی نیم از کہنے کی جگہ نیمز کریں, ڈز ناٹ کی جگہ ڈزنٹ کہیں, ڈونٹ کہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ نیٹو اسپیکر جو انگلش بول رہے ہوتے ہیں وہ ازنٹ اٹ کو انہیں کہہ دیتے ہیں جلدی میں. تو آپ اس قسم کی ہائی لینگویج یوز کریں, ہائی لیول لینگویج یوز کریں, بجائے اس کے کہ لو لیول لینگویج وہی ہے ہی ڈز ناٹ ہیو, ہی ڈو ناٹ, پورے آپ وہ جو پرانے اسٹائل سے بولتے تھے وہ, تو اس کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں, کانٹریکشنس کو یوز کریں. تیسری چیز یہ کہ آپ کو ٹائٹل میم, سر, آنریبل, رسپیکٹیبل, اس قسم کی سلیوش کائنڈ آف لینگویج یوز کرنے کی ضرورت نہیں, اور ٹائٹلز یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
بہت زیادہ فارمل قسم کا نہیں. بیسکلی آپ کا یہ جو انٹرویو ہے دس از اے کائنڈ آف چٹ چیٹ وچ سیمز فارمل بٹ اٹ از آلموسٹ انفارمل. وہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کنورسیشن کیسے کرتے ہیں. ابھی اس کا پارٹ 2 پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 کے بھی میں آنسرز ڈسکس کرنا چاہتا تھا, لیکن ویڈیو پھر بہت لمبی ہو جائے گی, لیکچر لمبا ہو جائے گا, تو ہوپ فلی وہ میں نیکسٹ میں کروں گا. سبسکرائب کر لیں, کمنٹس کرتے رہیں. بڑی بے چینی سے لوگوں کو انتظار تھا, کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھے کہا ہے کہ سر فوراً سے دوسری ویڈیو اپلوڈ کریں, تو سوری ٹائم نہیں مل سکا, اس لیے میں نے کیا ہے, اور آگے بھی میں کرتا رہوں گا. فردر مجھے آپ فیڈ بیک دیتے رہیں کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, میں اس کے مطابق سیکوینس کو رن کرتا رہوں گا. سو تھینک یو. آئلٹس کورس کی یہ دوسری اسپیکنگ کی ویڈیو تھی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.